ہوتا ہے۔ طلاق کے بعد سابقہ بیوی سے بات چیت رکھنا۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے لیکن اسے اپنے بچوں کی وجہ سے ان کی ماں سے بات چیت کرنی پڑتی ہے اور وہ اس کی کزن بھی ہے اور اکثر گھر میں آتی ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ ام طلحہ انگلینڈ سے۔ جائز ہے بشرطے کہ فتنے کا ذرہ برابر بھی اندیشہ نہ ہو۔ عام طور پر جس بیوی کو انسان طلاق دیتا ہے اگر اس سے بے تکلف ہوگا تو بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے تو بے تکلف پہلے ہو چکا ہے نا شادی کے بعد، اس سے وہ حجاب نہیں رہتا، اس لیے احتیاط ہی بہتر ہے۔ لیکن بچوں کی خاطر بعض دفعہ بات کرنی پڑتی ہے، تو اگر واقعی بچے ہیں اور بات کرنی پڑ رہی ہے اور فتنے کا ذرا بھی اندیشہ نہیں ہے، ریزرو ہو کے آپ بات چیت کر سکتے ہیں، کیونکہ بچوں کو تو بہرحال دونوں نے مل کے پالنا ہے۔ ہمارے یہاں طلاق کے بعد اتنی نفرتیں ہوتی ہیں کہ بچے چھیننے میں لگ جاتے ہیں۔ بھائی بچے تو دونوں کے ہیں نا، تو بچوں کی خاطر تو دونوں رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ براہ راست رابطہ نہ کریں، کسی کو ذریعہ بنا لیں، لیکن اگر وہ مشکل ہو رہا ہے تو براہ راست بھی کر سکتے ہیں۔ پھر بھی میں بتا دوں بشرطے کہ فتنے کا ذرے برابر بھی اندیشہ نہ ہو۔ میں نے یہ واقعہ بیان میں بھی کئی بار بتایا ہے کہ ایک دفعہ میں نکاح پڑھانے گیا تو لڑکے کی والدہ پہنچ گئی تھی، والد صاحب دیر سے آ رہے تھے اس محفل میں۔ میں نے کہا کہ یار تمہارے والد صاحب والدہ کو لے کے کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا میرے والد اور والدہ میں سیپریشن ہو گئی تھی 20 سال پہلے، تو لیکن یہ کہ ہماری تربیت دونوں نے مل کے کی ہے، والد صاحب نے الگ شادی کر لی، والدہ نے الگ شادی کر دی، لیکن ہمارے نکاح کے بارے میں مشورہ اور ہماری شادی میں شرکت وہ دونوں کر رہے ہیں۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا یہ، کیونکہ ہمارے معاشرے میں طلاق کے بعد بچے ایسے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں نا، طلاق کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، لیکن اگر ہو گئی ہے تو بھائی جتنا نقصان ہونا تھا ہو گیا نا، اس کو اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے رویے سے اس نقصان کو ضرب کیوں دے رہے ہیں، بڑھا کیوں رہے ہیں؟ بس ٹھیک ہے علیحدگی اختیار کر لی، نہیں رہ سکتے تھے، اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے تھے، ٹھیک ہے سیپریشن ہو گئی، تو بچوں کے لیے تو آپس میں یعنی نفرتیں نہ کریں نا، بچوں کی خاطر میں یہ نہیں کہہ رہا آپس میں محبت کریں، نفرت تو نہ کریں، تو بچوں کو دونوں نے مل کے پالنا ہے، بچوں کو یہ احساس نہ ہونے دیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھی مجبوری ہے، ٹھیک ہے جی ابا نے وہاں شادی کر لی، اماں نے کہیں اور شادی کر لی، کوئی بات نہیں، لیکن اماں ہی رہیں گی بچوں کے لیے، ابا ہی رہیں گے، وہ تھوڑی چینج ہوں گے۔ میاں بیوی چینج ہو سکتے ہیں، بچوں کے ماں باپ چینج نہیں ہوتے۔ تو اگر یہ ہمارے کلچر میں یہ چیز شامل ہو جائے کہ طلاق کے بعد جو ٹانگیں کھینچتے ہیں، ماں بچوں کو اپنی طرف لے کے جا رہی ہے، باپ بچوں کو اپنی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ بہت برا کلچر ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اس سے بچوں کا بہت شدید نقصان ہوتا ہے۔ اور ماں جب بچوں کو اپنی طرف لے کے چلی جاتی ہے تو باپ کے خلاف ورغلاتی رہتی ہے، باپ لے کے جاتا ہے اپنی طرف تو ماں کے خلاف ورغلاتا رہتا ہے، اگرچہ اس کے کیسز کم ہوتے ہیں لیکن بہرحال اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی مجبوری ہے تو میاں بیوی رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن ذرہ برابر بھی میں نے بار بار بتایا فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر مرد کے دل میں دوبارہ گناہ کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے یا 3 طلاقوں کے بعد کہیں اہل حدیث سے فتویٰ لانے کا کوئی جو ہے نا تھوڑا سا وہ پیدا ہو رہا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ 3 طلاقیں اگر ہو چکی ہیں تو آپس میں بالکل یہ حرام ہو چکے ہیں، کسی کے فتوے سے یہ جائز نہیں ہو جائیں گے۔ اور فتنے کا اندیشہ ہو، خلاصہ یہ نکلا تو پھر بات چیت نہ کریں، کسی کو واسطہ بنائیں، اور فتنے کا ذرہ برابر بھی اندیشہ نہیں ہے تو پھر ریزرو ہو کے بقدر ضرورت بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن میں ویسے مشورے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کسی کو بیچ میں ذریعہ بنا لیں تو وہ زیادہ اچھا ہے، تاکہ بدگمانی بھی نہ ہو لوگوں کو۔ گھر میں ناخن گرنے سے کیا بے برکتی ہوتی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اگر ناخن کاٹتے ہوئے کچھ ناخن گھر میں گر جائیں تو ان سے برکت ختم ہو جاتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ بنت جمال کراچی سے۔ نہیں جی، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ناخن گر جائیں تو اٹھا لیں، ان کو پھینک دیں۔ زیر ناف بالوں کا مستقل صفایا کرنا، کیا ایسا طریقہ اختیار کرنا جائز ہے کہ زیر ناف بالوں کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کر دیا جائے؟ سلیمان صاحب پشاور سے۔ جی جائز ہے۔ عامل کے پاس جانا اور صحیح عامل کی پہچان۔ مجبوری کی صورت میں جب جادو یا اثرات کا غالب گمان ہو تو کسی عامل کے پاس جانا شرعاً کیسا ہے؟ نیز صحیح عامل کو کیسے پہچانے؟ اس کی ظاہری خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہم اس کے باطن کو نہیں جانتے۔ حمید اللہ کابل سے۔ دیکھیں صحیح عامل کی نشانی یہ ہے کہ وہ عامل ہی نہ ہو، یہ بہترین نشانی ہے کہ وہ یہ روحانی علاج کا ڈھونگ نہ رچایا ہوا اس نے۔ تو جو عامل نہیں ہے اس کے پاس علاج کے لیے جا سکتے ہیں، جیسے آپ کی مسجد کے امام ہیں یا کوئی بھی اللہ والے بزرگ ہیں، کسی سے بھی دم کروا لیں، ان کو بتا دیں بھائی اس پہ جادو ہے،
اور یہ اس کی علامتیں ہیں. علامات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جادو ہے بھی کہ نہیں ہے. بعض دفعہ نفسیاتی بیماری 99% نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں جس کو عاملوں نے بے وقوف بنا کے جادو کہا ہوا ہوتا ہے اور جن سے تعبیر کیا ہوا ہوتا ہے. تو 99% بلکہ 99.9% نفسیاتی بیماری ہوتی ہے جس کا ڈاکٹر کے پاس علاج ہوتا ہے, جس کا روحانی علاج نہیں ہوتا. لیکن 0.1% ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی پہ جادو ہو, تو اس کے لیے آپ یا تو خود آیت الکرسی, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ کے دم کیا کریں روزانہ, پانی پہ دم کر کے پانی کی چھینٹیں مار دیں, یا آپ کسی نیک بزرگ کے پاس چلے جائیں, مسجد کے امام کے پاس, بشرطے کہ وہ عامل نہ ہو, یہ ذہن میں رکھیں. اس کے پاس چلے جائیں کہ حضرت آپ دم کر دیں, یا کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں کہ حضرت آپ دم کر دیں, تو ظاہر ہے نیک آدمی کے دم کا اثر زیادہ ہوگا. بس اس سے زیادہ آگے نہ بڑھیں. بندہ ٹھیک ہو جائے اللہ کا شکر ادا کریں, ٹھیک نہیں ہوتا تو صبر کریں. دنیا میں ہر ٹینشن لازمی دور نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ عامل کے پاس چلے گئے نا, یہ دیکھ کے کہ ان کی صورت پہ اتنا نور برس رہا ہے ماشاءاللہ, اور یہ زبردست عملیات کرتے ہیں, تو آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. یہ ذہن میں رکھیں, میرا یہ دعویٰ ہے. آپ کے پورے خاندان میں جن, چڑیل, بھوت, کبھی کسی پہ جن آ رہا ہے, کبھی چڑیل آ رہی ہے, کبھی پہ جادو ہو رہا ہے, ساری زندگی برباد ہو جائے گی آپ کی نسلوں کی. آپ دیکھیں سعودی عرب میں کسی پہ جن, چڑیل, بھوت نہیں آتا تھا, اب الحمدللہ وہاں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ ہمارے پاکستانی اور انڈینز نے ان کو جا کے دبا کے الو بنانا شروع کر دیا ہے, عربوں کو بھی روحانی علاج کے نام پہ, جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ الحمدللہ عربوں پہ بھی جنات آنا شروع ہو گئے. ورنہ ہمیں یاد ہے 20 سال ہمارے ریلیٹیو سعودی عرب میں رہ کے آئے, شارجہ میں, دبئی میں, 20 سال سے انہوں نے کسی ایک نفس کو بھی ایسا نہیں دیکھا جس پہ جن, چڑیل, بھوت ہو, کیونکہ وہاں عامل ہی نہیں تھے. اب الحمدللہ یہاں سے عملیات کے نام پہ ٹوپی ڈراموں نے جانا شروع کیا. اپنی چہروں کے جو ایک گورا, کوئی گورا ہوتا ہے عامل, تو وہ زیادہ دکان چلتی ہے اس کی, تو جا کے وہاں عربوں کو بھی الحمدللہ الو بنانا شروع کیا ان لوگوں نے. بند فیکٹریاں چلا رہے ہیں یہاں کے عامل, جا کے عرب بھی الو بننا شروع ہو گئے الحمدللہ. تو اب اللہ کا شکر ہے مکہ مدینہ میں بھی جنات اور چڑیلیں آنا شروع ہو چکی ہیں الحمدللہ, اور یہ سارا کریڈٹ پاکستانیوں کو جاتا ہے. تو اس لیے اگر اپنی نسلوں کو جن, چڑیل, بھوت سے بچانا ہے تو خدا کا واسطہ روحانی علاج سے بچائیں, عاملوں والے روحانی علاج سے. باقی رقیہ جو ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, سورہ فلق, سورہ ناس ہے, آیت الکرسی, وہ پڑھ کے دم کیا کریں. اور میں تو بار بار چیلنج کرتا ہوں یار, یہ عامل ہمارا تو کچھ بگاڑ کے دکھائیں نا, کوئی ایک جن, چڑیل, بھوت بھیجیں ہمارے اوپر. ہم تو نہ حصار کرتے ہیں نہ کچھ بھی, اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں, توکل کرتے ہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ دعا الحمدللہ میں صبح شام پڑھتا ہوں, اللہ کا فضل ہے. تو اللہ پہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, لیکن اللہ نے بچایا ہوا ہے. اگر ہم ہی روحانی ٹوپی ڈراموں کے پاس جانا شروع ہو جائیں تو یہ تو بیڑا غرق کر دیں. تو اس لیے صحیح عامل کی پہچان یہ ہے کہ وہ عامل ہی نہ ہو. بیوی سے مہر لے کر کاروبار میں لگانا, زبردست, سبحان اللہ. کیا شوہر اپنی بیوی کا مہر ادا کرنے کے بعد بیوی کی رضامندی سے اس کا مہر اپنے کاروبار میں ڈال سکتا ہے, اور اس پر جو زکوٰۃ ہوگی کیا وہ بھی شوہر ہی کو ادا کرنا پڑے گی؟ خورشید احمد ڈار, کشمیر سے. بیوی سے جب آپ نے پیسے لیے, اصولی طور پر تو جائز عمل ہے بھائی, کسی سے بھی کاروبار کے لیے پیسے لیے جا سکتے ہیں, تو بیوی سے بھی لیے جا سکتے ہیں. اس میں پرسنٹیج طے کر لیں, بیگم تمہارے اس پیسے پہ جتنا پروفٹ ہوگا اتنے پرسنٹ تمہارا, اتنے پرسنٹ میرا, جائز عمل ہے. جب زکوٰۃ کا ٹائم آئے گا تو جتنے جو اثاثے ہیں اس وقت, جو جتنا آپ کا بزنس چل رہا ہے, جو چیزیں آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہیں, اس میں بیوی کی پرسنٹیج جتنی ہے اس کا 2.5% بیوی پر زکوٰۃ واجب ہوگی, آپ پر نہیں ہوگی, کیونکہ انویسٹمنٹ اس کی ہے. تو باقی یہ کام میں بیویوں سے کہتا ہوں, لوگوں کی بیویوں سے, کہ اپنے میاں کو پیسے دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کرو. کیونکہ میرے پاس جتنے کیس آئے ہیں, یہ جو خورشید احمد ڈار جو کشمیر سے جنہوں نے پوچھا ہے, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, یا جو لوگ, جو شوہر اس وقت میرا مسائل کا سیشن سن رہے ہیں, ان شوہروں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, کہ رپورٹ یہ ہے کہ جب میاں بیوی سے پیسے لے کے کاروبار میں انویسٹمنٹ کرتا ہے تو بیوی کو ایک دھیلا بھی نہیں دیتا. وہ جو رپورٹ آئی ہے نا ہمارے سامنے اب تک کے جو تجربے ہیں, تو سوائے خورشید احمد ڈار کے اور جو لوگ میرے مسائل کا پروگرام سن رہے ہیں, تو عورتوں سے میں کہتا ہوں کہ میاں کو پیسے دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کرو, کیونکہ گھر کی مرغی دال برابر. میاں کو پتہ ہے یہ بیوی میرا کیا بگاڑ لے گی. پیسہ ایسی چیز ہے جب تک آپ کے پاس نہیں ہو, آپ بڑے سرخاب کے پر دکھاتے ہیں اور بڑے سنہری باغ دکھاتے ہیں. آپ جیسے ہی آپ کے پاس آیا, کسی کا باپ 1 روپیہ کما کے دکھا دے, میرا نام بدل دو, اللہ ماشاء اللہ, سوائے جو میرا بیان سن رہے ہیں. تو یہ تجربہ ہے کہ نہیں دیتا بھائی آج کل کوئی کما کے, 2-4 دفعہ ہو سکتا ہے دے دے, پھر نہیں دیتا. تو اس لیے خواتین کو بہرحال چاہیے
کہ میاں جب پیسے مانگ رہا ہو تو 100 دفعہ سوچیں, یہ دیکھیں میاں مالی معاملات میں درست ہے یا نہیں ہے, یا تو فی سبیل اللہ میاں کی مدد سے دیں, میاں کی مدد کی نیت سے پیسہ دے دیں اس کو. ظاہر ہے میاں ہے, جتنا اس کے ساتھ تعاون کریں گی ثواب ملے گا, لیکن اگر اس نیت سے دیا نا کہ یہ کما کے دے گا, تو آج کل کما کے بیوی کو شاید ہی مشکل سے کوئی دے, کیونکہ جو اپنے کنٹرول میں ہوتی ہے وہ کہاں بیچاری تھانے جائے گی کہ میرے میاں سے پیسے نکلوا کے دو. تو آج کل بہت مشکل ہے. تو اس لیے میں عورتوں کو مشورہ دیتا ہوں, یہ بہت سوچ سمجھ کے کیا کریں. خورشید احمد ڈار جیسے اگر میاں ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, خیال ہے کہ ٹھیک ہے, باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. نارملی یہ کام آج کل کسی کو پیسہ پکڑانا, جو ہمارے پاس رپورٹیں وہ ٹھیک نہیں ہے, پیسے واپس ملتے نہیں ہیں.